بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شریف۔ محترم ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ایستھما۔ ناظرین کرام، ایستھما ایک بڑی خطرناک ڈیزیز ہوتی ہے۔ یہ ایک ریسپیریٹری ڈیزیز ہوتی ہے۔ سانس کی نالی کے اندر سوزش ہو جانا، سانس کی نالی کا جو کسی انفیکشن سے سکڑ جانا، سانس کی نالی میں ایسی پرابلمز کا بن جانا کہ سانس کی ہوا لنگز تک نہ اچھی طرح سے پہنچ سکے اور نہ باہر آ سکے، ایسی صورتحال کو ایستھما کہتے ہیں۔ ایستھما کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، بوڑھوں میں بھی، بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ الرجک اور نان الرجک دونوں صورتحال میں ایستھما ہو سکتا ہے۔ اگر تو پیشنٹ کو الرجی ہے تو ایستھما کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایئر پولوشن اور ڈسٹ الرجی اس کی بڑی کازز بنتی ہیں، اور ایسے پیشنٹس کو ایستھما ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ایستھما کی علامات بگڑ جائیں تو اس کو ایستھما اٹیک کہتے ہیں۔ ایستھما اٹیک میں ایسا ہوتا ہے، پیشنٹ کی جو سانس کی نالی ہے اس میں سکڑ جاتی ہے اور مختلف قسم کا انفیکشن اس میں رونما ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی اور وہ پریشانی کی طرف چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، الرجی کی وجہ سے ایستھما زیادہ رونما ہوتا ہے۔ اس طرح اسموکنگ کرنے سے اور فیملی ہسٹری سے، اگر فیملی میں کسی کو ایستھما ہے تو ایسے پیشنٹس میں ایستھما کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح ایئر پولوشن کی وجہ سے ایستھما بہت جلدی ہوتا ہے۔ ایستھما میں پیشنٹ کو عموماً انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا معالج آپ کو انہیلر یوز کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال جاری رکھیں، مگر ایسی صورتحال میں آپ کو اپنا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی لینا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، میں آپ کو ایستھما اٹیک کے بارے میں مختلف قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں۔ آپ ان میڈیسن کو استعمال کریں گے جن کے سمٹمس آپ کے اندر موجود ہوں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ایستھما کی وجہ سے پیشنٹ پریشان ہے، رات کو اٹھ کر بیٹھ جانا، گھبرا جانا، سانس کا اچانک سے خراب ہو جانا، تو ایسی صورتحال میں آپ آرسنک ایلبم 30 استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ناظرین، چھاتی میں گڑگڑاہٹ ہے، بلغم بہت زیادہ بن گئی ہے، چھاتی پک چکی ہے، آپ کو سانس لینے میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اینٹم ٹارٹ 30 پاور میں استعمال کریں، 10 قطرے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ بچوں میں ایستھما ہو جانا، ایسی صورتحال میں بچہ بار بار کھانسی کرے گا، کھانسی کرتے کرتے اس کا رنگ جو ہے نیلا پڑ جاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی اور اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال میں بچہ ومٹنگ بھی شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ایپیکاگ 30 آپ اس کے 5 ڈراپس آدھا کپ پانی میں شامل کر کے بچے کو ہر 3 گھنٹے کے وقفہ سے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے نجات حاصل ہوگی۔ اور ناظرین کرام، بعض کا ڈیمپ ویدر کے اندر، نمی والے موسم کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ کو دمہ ہو جاتا ہے یا اس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ ڈلکامرا 200 استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر بچوں میں ڈیمپ ویدر کے اندر، نمی والے موسم میں بچوں کا سانس خراب ہو جاتا ہے، بچے کو بار بار کھانسی آتی ہے، وہ ایستھما کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں آپ ناٹرم سلف 30 آپ استعمال کروائیں، بچوں کو ایسی تکلیف سے نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور وضاحت دے دوں کہ اگر بڑوں میں ڈیمپ ویدر کے اندر، نمی والے موسم میں ایستھما کی پرابلم ہو جاتی ہے، ان کا سانس خراب ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو ڈلکامرا جو ہے 200 پوٹینسی میں استعمال کروائیں۔ اور اگر بچوں میں ڈیمپ ویدر کے اندر، نمی والے موسم میں سانس خراب ہوتی ہے تو آپ ان کو نیٹرم سلف 30 کا استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، پیشنٹ میں، اولڈ پیشنٹ میں جو ایستھما کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اولڈ پیشنٹ کے اندر اگر سانس خراب ہے، ان کا سانس جو ہے وہ بڑی مشکل سے آ رہا ہے، انہیلر کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں خصوصاً اولڈ پیشنٹ کے لیے، بوڑھے افراد کے لیے جو سینیگا مدر ٹنکچر بہت اچھی میڈیسن ہے، بوڑھے افراد کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے 10 ڈراپس جو ہے ہمراہ آدھا کپ پانی استعمال کریں۔ اولڈ پیشنٹ میں، بوڑھے افراد میں جو دمہ کی صورتحال کرونک ایستھما کی طرف چلی جاتی ہے، ایستھما اٹیک کی صورتحال اختیار کر جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، بلاٹا مدر ٹنکچر گولڈن سمٹم ہے اس ایستھما اٹیک کے لیے۔ کسی بھی موسم کے اندر بلاٹا مدر ٹنکچر ایسی دوائی ہے کہ جو آپ ہر سیزن میں، ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی موسم میں
ایستما پیشنٹ کا سانس اکڑ گیا، اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ بلاٹا مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس ہمراہ آدھا کپ پانی استعمال کریں۔ اسی طرح ناظرین، جو ایستما پیشنٹ میں مین ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے وہ اسپیڈوسپرما مدر ٹنکچر ہوتا ہے، آپ اس کو بلاٹا مدر ٹنکچر کے ساتھ جو ہے نا مکس کر کے استعمال کریں۔ دونوں میڈیسن کا اکٹھا استعمال کرنے سے جس طرح کا بھی دمہ ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی ایستما کنٹرول ہوگا۔ ایستما کی جو مین میڈیسن ہے وہ اسپیڈوسپرما مدر ٹنکچر اور بلاٹا مدر ٹنکچر ہوتی ہے، یہ آپ کو ہر صورت میں لینا پڑے گی۔ باقی ادویات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ استعمال کریں جن کے سمٹمز آپ کے اندر موجود ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہا کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر دکھائی دے رہا، مجھ سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔